إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل قدر ساتھیوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات مکرمات ماؤں بہنوں بیٹیوں اور خواتین اسلام، اللہ رب العزت کے متعدد اسماء حسنہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ رب العزت کے بہت اچھے نام ہیں، لہذا تم اللہ رب العزت کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرو۔ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کی تعداد بھی اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے کہ ان کی تعداد اور ان کی گنتی کتنی ہے، اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا معنی اور مفہوم ہے، اور جس حدیث میں یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، تو اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ بے شمار اسماء حسنہ میں سے 99 نام ایسے ہیں کہ جن کو جو شخص یاد کرتا ہے اور ان کے معانی کو اپنے دل میں اتارتا ہے اور ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ شخص جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ لہذا اسماء حسنہ اللہ رب العزت کے صرف 99 نہیں، اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ کتنے ہیں وہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ میرے بھائیوں، ان اسماء حسنہ میں سے کہ جن کے ساتھ اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے، ایک اسم گرامی ہے اللہ رب العزت کا الوکیل، جیسے کہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا کہ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل کیا معنی اس کا؟ یہ بڑے عظیم کلمات ہیں کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور اللہ بہترین وکیل ہے۔ وکیل کا معنی کیا ہے؟ وکیل کا معنی وہ ذات جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، جس پر توکل کیا جا سکتا ہے، اپنے تمام مفادات کے حصول کے لیے اور تمام کے تمام نقصانات سے بچنے کے لیے جس ذات پہ اعتماد اور بھروسہ کیا جا سکتا ہے وہ اللہ رب العزت ہے، اور اسی کو الوکیل کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ ہی پہ توکل کرو
اس لیے کہ اللہ ہی کافی ہے وکیل کے طور پر کہ جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اللہ نے اس حقیقت کو دوسرے الفاظ کے اندر ارشاد فرمایا، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہاں، اللہ ہی کافی ہے اپنے بندے کو۔ جب اللہ ہی کافی ہے اپنے بندے کی تمام مصالح کے تحفظ کے لیے، اس کے تمام مفادات کے تحفظ کے لیے اور اس کو تمام نقصانات سے بچانے کے لیے اللہ ہی کافی ہے، تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور پہ اعتماد اور بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، کہ اللہ وہ ہے جو مشرق و مغرب کا رب ہے اور وہ ایسا الہ ہے کہ اس کے سوا برحق اور سچا معبود کوئی نہیں ہے، لہذا تم کیا کرو، فاتخذہ وکیلا، لہذا تم اسی کو اپنا وکیل بناؤ، اسی پہ بھروسہ کرو اور اسی پہ اعتماد کرو اپنے تمام تر مفادات کو حاصل کرنے کے لیے اور اپنی تمام تر مصلحتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور تمام قسم کے شرور اور نقصانات سے بچنے کے لیے۔ فاتخذہ وکیلا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو صرف اور صرف اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا ہوگا۔ اور بلکہ ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا، لا تتخذوا من دونی وکیلا، تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کو وکیل نہ بناؤ۔ عام طور پر ایک شخص کو مل کر جب وہ اس سے الوداع ہونے لگتا ہے، عموماً آپ نے عربوں میں دیکھا ہوگا، تو جو شخص جا رہا ہوتا ہے اور جو اس کو الوداع کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں اللہ وکیلک۔ اللہ وکیلک کا معنی کیا ہے؟ جاؤ تم اللہ پہ بھروسہ کر کے اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے جس کام کے لیے جا رہے ہو اس میں اللہ پہ بھروسہ کرو، اور جس نقصان سے بچنا چاہتے ہو اس میں بھی اس نقصان سے بچنے کی خاطر اللہ ہی پہ بھروسہ کرو۔ یہ تو عام لوگوں کی باتیں میرے عزیز بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا حکم دیا ہے کہ اللہ ہی کو وکیل بناؤ اور اللہ کے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ۔ میرے بھائیوں، آپ جب گھر سے نکلتے ہیں تو گھر سے نکلنے کے لیے ایک انسان کو جس دعا کی تعلیم دی گئی ہے وہ بڑی ہی عظیم دعا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ کے نکلیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں۔ آپ چاہے اپنی جاب کے لیے نکل رہے ہوں، اپنے بزنس کے لیے نکل رہے ہوں، کسی ضرورت کے لیے نکل رہے ہوں، آپ اللہ کا نام لے کر گھر سے نکلیں اور توکلت علی اللہ، اور یہ زبان سے کہیں اور دل کی گہرائی سے آپ اس بات کا اعتراف کریں کہ میں اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں اپنے تمام تر کاموں کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس لیے کہ میں کوئی اچھا کام نہیں کر سکتا اپنی ذات کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے میں کچھ بھی نہیں کما سکتا ہوں جب تک کہ اللہ رب العزت کی توفیق نہیں ہوگی، اور میں کسی بھی نقصان سے نہیں بچ سکتا ہوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو نقصان سے نہیں بچائے گا۔ جب انسان گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، تو اس کو کہہ دیا جاتا ہے اسی وقت ہدیتا ووقیتا وکفیتا، کہ تیری رہنمائی کر دی گئی اور تجھے بچا لیا گیا اور تجھے ہر قسم کے شر اور نقصان کو تجھ سے دور کر دیا گیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس دعا کی گھر سے نکلتے ہوئے۔ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو آپ اس طرح اللہ رب العزت پہ توکل کر کے نکلیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا جو عقیدہ ہے کہ آپ اکیلے اللہ رب العزت کو خالق و مالک مانیں اور اکیلے اللہ رب العزت کو نفع نقصان کا مالک تصور کریں، اکیلے اللہ رب العزت کو رب کائنات تصور کریں کہ وہی اکیلا ہی ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور وہی اللہ ہی الہ برحق ہے، سچا معبود ہے، اور ساری کی ساری عبادات اس کے لیے بجا لانا ضروری ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا، اور وہ اسماء حسنہ میں اور اپنی صفات علیہ میں یکجا اور متفرد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جو عقیدہ توحید ہے، اس عقیدہ توحید کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کریں۔
دل میں توکل اور بھروسہ صرف اللہ رب العزت پہ ہو. یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا بھی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر تو تم واقعتاً مؤمن ہو تو اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کرو. اور بلکہ یہ اسلام کی شرطوں میں سے ایک شرط بھی ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا قال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین. اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اگر تم سچے مسلمان ہو تو پھر اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کرو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بات کب کہی تھی؟ جب فرعون اور اس کے لشکر کی طرف سے تھریٹ تھا اور اس کی طرف سے بہت زیادہ ڈر اور خوف تھا فرعون اور اس کے لشکر کی طرف سے بنو اسرائیل کو. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو، بنو اسرائیل کو یہ کہا تھا کہ اگر تم واقعتاً اللہ پر ایمان رکھتے ہو، واقعتاً تم سچے مسلمان ہو، تو پھر فرعون اور اس کے لشکر کا خوف نہ کھاؤ، اس کی طرف سے مت ڈرو، بلکہ صرف اللہ رب العزت پہ ہی بھروسہ کرو. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، یہ جو توکل ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں آپ اللہ رب العزت پہ بھروسہ کریں، لیکن آپ اسباب بھی اختیار کریں اپنے مصالح کے حصول کے لیے. مثلا آپ کو رزق چاہیے، آپ کو پیسہ چاہیے، آپ کی دیگر ضرورتیں ہیں، آپ کے اہل و عیال کی ضرورتیں ہیں. اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے آپ ایک کوئی نہ کوئی سبب اختیار کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. یہ جمعہ کی نماز جب پوری کر لی جائے، اس جمعہ کی نماز کو تم ادا کر لو تو پھر زمین کے اندر پھیل جاؤ. وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور اللہ کے فضل کو یعنی اللہ کے رزق کو تم خود تلاش کرو. اللہ رب العزت نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا. اسی طرح اور کئی آیات ہیں. لہذا اسباب اختیار کرتے ہوئے انسان ان اسباب پہ توکل نہ کرے. جو اسباب اختیار کرتا ہے ان اسباب پہ توکل نہ کرے، ان اسباب پہ بھروسہ نہ کرے، بلکہ جس ذات نے اس کے لیے یہ اسباب پیدا کیے ہیں وہ اسی پر بھروسہ کرے. جو مسبب الاسباب ہے یعنی اللہ رب العزت، اسی پہ بھروسہ کیا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے احرص علی ما ينفعک. جو بھی چیز آپ کے لیے نفع بخش ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کوشش کریں. اور واستعن باللہ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں. ولا تعجز، اور کبھی عاجز اور بے بس نہ ہو. مسلسل آپ تگ و دو کرتے رہیں، جد و جہد کرتے رہیں، کوششیں کرتے رہیں اپنے تمام تر مفادات کے حصول کے لیے، جن میں آپ کی مصلحت ہے، آپ کے اہل و عیال کا فائدہ ہے. ان کو حاصل کرنے کی خاطر آپ کوشش میں لگے رہیں، تگ و دو کرتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے مدد بھی طلب کریں اور اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کریں. سچے مومن کون ہوتے ہیں؟ سچے مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو صرف اللہ رب العزت پہ توکل کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. یہ 5 صفات اللہ تعالی نے مومنوں کی ذکر فرمائی، اور ان میں سے ایک ہے کہ جو اپنے رب پہ توکل اور بھروسہ کرتے ہیں. پھر آخر میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا. یہ ہیں وہ سچے مومن جن کی یہ 5 صفات ہوتی ہیں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے اور دین اسلام کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کریں. اور پھر جو انسان اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اللہ اس کی ساری ضرورتوں کو بھی پورا کرتا ہے اور اللہ اس کو ہر قسم کے شر اور ہر قسم کے نقصان سے اور ہر قسم کے فتنے سے بھی محفوظ رکھتا ہے. اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جب آپ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں تو پھر اللہ آپ کو کبھی بھی یار و مددگار نہیں چھوڑتا. اللہ رب العزت مشکل اوقات کے اندر آپ کی مدد کرتا ہے، اللہ آپ کی حفاظت فرماتا ہے. ابو وائل نے ایک اثر ذکر کیا ہے. ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک رات میں نکلے، وہ رات بہت ہی خوفناک تھی.
انتہائی تاریکی تھی اور بہت ہی زیادہ خوفناک رات تھی، اس اعتبار سے کہ ہو سکتا ہے کہ اس دن ہوا چل رہی ہو سکتا ہے کہ اس دن بادل چھائے ہوئے ہوں، اور تاریکی ہی تاریکی تھی۔ اور پھر ہم گھنے درختوں میں سے گزرے، ہم نے دیکھا کہ انہی گھنے درختوں کے اندر ایک شخص بڑے آرام سے سویا ہوا ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا اپنے پاس ہی ایک درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے جو چر رہا تھا، اور وہ خود آرام سے سو رہا ہے۔ تو ہم نے اس کو اٹھایا، اس کو جگایا، اور ہم نے کہا کہ تم اتنی خوفناک جگہ پہ آرام سے سوئے ہوئے ہو؟ اس نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگا مجھے اللہ تعالی سے شرم آتی ہے، مجھے اللہ رب العزت سے شرم آتی ہے کہ میرا اللہ میرے بارے میں اگر یہ جان لے کہ اس کے دل میں میرے خوف کے علاوہ کسی اور کا بھی خوف ہے، تو مجھے تو صرف اسی بات سے ہی اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے۔ میں اللہ کے ہاں کل کیا جواب دوں گا جب اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھے گا کہ تمہارے دل کے اندر میرے سوا کسی اور کا خوف بھی تھا؟ تو اس لیے میں بالکل بے خوف ہو کر، بے ضرر ہو کر اور پر امن طور پر میں یہاں پر سو رہا ہوں، مجھے کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ اس نے پھر اپنا سر زمین پہ رکھا اور پھر آرام سے سو گیا۔ اس واقعے سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان جب خطرات کے اندر گھرا ہوا ہو، مشکلات کے اندر گھرا ہوا ہو، تب انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ واقعتاً یہ انسان اپنے رب پہ توکل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ انسان اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ وہ شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے دوپہر کے وقت آرام کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ سے کچھ دور درختوں کے سائے تلے آرام کر رہے تھے، دوپہر کا وقت تھا۔ اچانک ایک دشمن آیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ ہی کی تلوار کو اٹھا کر آپ کے بالکل عین سر کے قریب لا کر کہنے لگا من یمنعک منی، آج تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اب آپ تصور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں، اور اوپر ایک دشمن تلوار سونت کے کھڑا ہوا ہے، لہرا رہا ہے، کہہ رہے کہ بتلاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ، کہ اب اس صورتحال کے اندر مجھے تجھ سے اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ وہ شخص کانپنے لگا اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے اس تلوار کو اٹھایا اور اس پر لہراتے ہوئے کہا کہ اب تم بتلاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل نہیں کیا، اس کو مارا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ واقعہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ انسان مشکل اوقات کے اندر اپنے ایمان پہ مضبوطی سے قائم رہے اور اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کرے۔ میرے بھائیوں، کچھ ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر انسان کی واقعتاً آزمائش ہوتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ پہ بھروسہ ہے یا نہیں۔ ان مقامات میں سے ایک موقع، ان مواقع میں سے ایک موقع یہ ہے کہ آپ کو جب اپنے مخالفوں کی، اپنے دشمنوں کی دشمنی کا سامنا ہو، اور ایسے ہوتے ہیں کئی لوگ حسد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، اور بلا وجہ کئی لوگ آپ کے رشتہ داروں میں سے ہی آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور کئی لوگ آپ کے دوستوں میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے کئی لوگ خواہ ہی آپ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جب آپ کو دشمنوں کی مخالفت کا سامنا ہو، اس وقت آپ اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ کریں۔ اللہ نے فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو پھر کوئی تمہارا مخالف تم پہ غالب نہیں آ سکتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرنا چاہے تو پھر اللہ کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا؟ پھر اللہ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو اللہ رب العزت پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات، جب لوگ آپ سے اعراض کریں اور آپ کے نزدیک اللہ کا دین ہی آپ کے لیے سب سے زیادہ عزیز اور پیارا ہو، آپ اللہ کے دین کو چمٹ جائیں، اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیں، اور اس وقت آپ اللہ رب العزت پہ ہی توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، آپ اپنے ان دشمنوں سے، اپنے ان مخالفین سے منہ موڑ لیں، ان کی پرواہ نہ کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
اور اللہ ہی پہ بھروسہ کریں، اس لیے کہ اللہ بہترین، اللہ رب العزت کافی ہے کہ جس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ رزق کی تلاش کے لیے نکلیں تب بھی آپ اللہ رب العزت پہ ہی بھروسہ کریں کہ اللہ رب العزت نے جو رزق میرے لیے لکھا ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، کوئی طاقت مجھے اس رزق کو حاصل کرنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اللہ پہ اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح سے رزق دے گا جس طرح اللہ رب العزت ان پرندوں کو رزق دیا کرتا ہے جو صبح کے وقت اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں لیکن شام کو جب واپس لوٹتے ہیں تو پیٹ بھر کے واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ ان پرندوں کو بھی تو رزق دیتا ہے نا، ان پرندوں کے رزق کا اللہ رب العزت بندوبست کرتا ہے۔ اور وہی پرندے ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں، اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا جو بھی جانور ہے اللہ رب العزت نے اس کا رزق اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ آپ غور تو کریں کبھی کہ زمین پہ چلنے والے جانوروں کی خوراک اور ان کے رزق اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اللہ نے بندوبست کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ یہ جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہوتے ہیں اللہ نے ان کے لیے بھی ان کے رزق کا بندوبست کر دیا۔ وہ جانوروں پہ حملے کرتے ہیں، جانوروں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، ان کو اپنے قبضے میں لے کر چیر پھاڑ کر کے ان کو کھاتے ہیں۔ کون ان کو رزق دے رہا ہے؟ سمندر کی گہرائی کے اندر مچھلیوں کو رزق کون دے رہا ہے؟ اور زمین کی گہرائی کے اندر بسنے والے کیڑے مکوڑے ان کو کون رزق دے رہا ہے؟ کون ان کی خوراک کا بندوبست کر رہا ہے؟ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اور میرے بھائیوں، جب اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے تو پھر فابتغوا عند اللہ الرزق، پھر اللہ کے پاس ہی رزق تلاش کرو اور اللہ کے سوا کسی کے دروازے پہ نہ جاؤ، اللہ ہی سے مانگو، اس لیے کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ ہی بہت زیادہ رزق دینے والا ہے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، جب آپ یہ محسوس کریں کہ میں تو یہاں اکیلا رہ گیا ہوں اور لوگوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، اگر آپ کسی بھی موقع پہ یہ محسوس کریں کہ میں اکیلا رہ گیا، میرے رشتہ داروں نے مجھ سے منہ موڑ لیا، میرے دوستوں نے مجھ سے منہ موڑ لیا، اس وقت بھی آپ اللہ رب العزت پہ بھروسہ کریں۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ سارے لوگ منہ موڑ کر آپ سے دور چلے جائیں، پیٹ پھیر کے آپ سے دور چلے جائیں، تو آپ کیا کہیں؟ فَقُلْ، آپ یہ دعا کرتے ہوئے کہیں کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ دعا کیا سکھلاتی ہے انسان کو؟ اسی بات کی تعلیم دیتی ہے کہ انسان اپنے دل میں اس بات پہ پختہ عقیدہ رکھے کہ میرا اللہ ہی مجھے کافی ہے اور میں اللہ ہی پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو کہ عرش عظیم کا رب ہے، اور عرش عظیم اللہ رب العزت کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں۔ اگر اللہ عرش عظیم کا رب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو کون سی چیز بے بس کر سکتی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح میرے بھائیوں، آپ جب یہ محسوس کریں کہ اللہ رب العزت کی قضاء و قدر کے فیصلے آ رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ اللہ رب العزت پہ توکل کریں اور آپ یہ کہیں اپنی زبان سے کہ لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے۔ وہی ہمارا مولا ہے، وہی ہمارا سرپرست ہے اور اسی پر ہی مومنوں کو توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر آپ کو نقصان پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے، صرف وہی نقصان ہوگا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے، اور اگر ساری دنیا کے لوگ مل کر آپ کو نفع پہنچانا چاہیں نہیں پہنچا سکتے ہیں، آپ کا نفع بھی وہی ہوگا، آپ کو فائدہ بھی وہی پہنچے گا جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ رکھا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح سے اگر آپ اللہ رب العزت کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ہی پہ توکل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ ہی بھروسہ کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں توکل کا معنی سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ ہمیں اپنی ذات پہ توکل اور بھروسہ کرنے کی توفیق دے۔
اور اللہ ہمارے دلوں سے غیر اللہ کے توکل اور بھروسے کو نکال دے. اللہ ہمیں اپنی توحید کو اختیار کرنے کی توفیق دے اور اپنی توحید پر ہمیں ثابت قدمی اور استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت پہ سچا توکل اور حقیقی بھروسہ کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر باطل نظریات پائے جاتے ہیں اور توہم پرستی پائی جاتی ہے. توہم پرستی کا معنی کیا ہے؟ توہم پرستی کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنے وہم کے پیچھے چل پڑتا ہے اور انسان اپنے وہم کی پوجا کرنا شروع کر دیتا ہے. حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف ایک وہم ہوتا ہے، صرف ایک وسوسہ ہوتا ہے. یہ ایک باطل نظریہ ہمارے معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے اور ہم اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں. ان باطل نظریات میں سے ایک نظریہ یہ بھی ہے، یہ توہم پرستیوں میں سے ایک توہم پرستی یہ بھی ہے کہ انسان جب اپنے گھر سے نکلے اور صبح سویرے اگر وہ کسی مریض کو دیکھ لے یا کسی فقیر پر اس کی نظر پڑ جائے تو انسان اس سے بدشگونی لینا شروع کر دیتا ہے. انسان کہتا ہے کہ آج کا دن خیریت سے نہیں گزرے گا، اور اگر اس کی گاڑی کے سامنے سے کالی بلی گزر گئی تو یہ ادھر ہی بریک لگا دیتا ہے اور یہ گھر واپس لوٹ آتا ہے، اس لیے کہ کالی بلی سامنے سے گزر گئی تو آج خیریت کا دن نہیں. یعنی انسان کا ایمان اسی جگہ پہ ٹھوس ہو جاتا ہے جب صرف ایک کالی بلی کو دیکھتا ہے، یہ ایک مریض کو دیکھتا ہے یا فقیر پہ نظر پڑتی ہے، کہتا ہے ہو آج میں نے مریض کو دیکھ لیا، صبح صبح ہی فقیر پہ نظر پڑ گئی تو آج کا دن تو خیریت سے نہیں گزرے گا. کئی لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ ہانڈی الٹی کر کے رکھ دیتے ہیں، اور کئی لوگ اپنی گاڑیوں کے اندر تعویذ لٹکاتے ہیں، اور کئی لوگ اپنے بازوؤں پر تعویذ باندھتے ہیں، اور کئی لوگ اپنے گلوں کے اندر تعویذ لٹکاتے ہیں، اپنے بچوں کے گلوں کے اندر تعویذ لٹکاتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری چیزیں توہم پرستی پہ مبنی ہے اور حقیقت سے ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ کے دل میں اللہ پہ توکل ہوتا، اگر آپ کے دل میں اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو آپ کالی بلی سے نہ ڈرتے. اگر آپ کے دل میں اللہ پہ بھروسہ ہوتا تو آپ مریض کو دیکھ کر، فقیر کو دیکھ کر آپ اس سے خوف محسوس نہ کرتے. اور آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا تو آپ اپنے گھر کی چھت پہ آپ ہانڈی جو ہے وہ الٹی کر کے نہ رکھتے. میرے عزیز بھائیوں، کئی لوگوں نے اپنی گاڑی کے اوپر جوتا باندھ رکھا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ ایکسیڈنٹ سے بچ جائیں گے. اور کہاں گیا اللہ رب العزت پہ آپ کا ایمان؟ کہاں گیا اللہ رب العزت پہ توکل اور بھروسہ؟ آپ اس قسم کی کمزور ترین چیزوں کا سہارا لے کر آپ ایکسیڈنٹ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ نفع نقصان کا مالک اگر اللہ کو سمجھتے ہوتے تو آپ ان چیزوں سے نہ ڈرتے. میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنیے. آپ نے فرمایا لا عدوى، کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی کہ خود بخود ایک بیمار سے دوسرے بیمار کو لگ جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. جب تک اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوگا تب تک کوئی بھی بیماری کسی دوسرے انسان کو نہیں لگتی ہے. اور فرمایا ولا طیرہ، بدشگونی بھی اسلام کے اندر نہیں ہے، اس کی شریعت کے اندر کوئی حیثیت نہیں. جاہلیت کے دور میں لوگ جب گھر سے نکلنا چاہتے کسی سفر کے لیے، تجارت کے لیے، جاب کے لیے، کسی کام کے لیے، پھر دیکھتے کہ پرندہ جو ہے وہ اگر تو اڑ کر دائیں طرف گیا تو کہتے ٹھیک ہو گیا، آج تو بہت اچھا دن گزرے گا. اور اگر وہ پرندہ لیفٹ سائڈ پہ بائیں طرف چلا جاتا
تو کہتے ہو آج کا دن جو ہے وہ خیریت سے نہیں گزرے گا. اور بھائی اس پرندے کا آپ کی قسمت سے کیا تعلق ہے؟ اس پرندے کا آپ کے رزق سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے فیوچر سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے پرندے کی اڑان کو دیکھا اور آپ نے یا بدشگونی لے لی یا آپ نے اچھے شگون لے لیا. یہ کیا ایمان ہے اللہ رب العزت پر؟ لا طیارہ، اسلام کے اندر کوئی بدشگونی نہیں ہے. لہذا کسی بھی چیز سے بدشگونی لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ مریض کو دیکھ کر اور نہ کسی فقیر پر نظر پڑتے، نہ کسی بلی کو دیکھ کر انسان کو بدشگونی نہیں لینی چاہیے. فرمایا ولا ہامہ. اور اسی طرح لوگوں کے ہاں ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ یہ جو الو نامی ایک پرندہ ہے، کہتے تھے کہ یہ اگر کسی کے گھر کی چھت پہ آ کے بیٹھ جائے تو اس گھر کے اندر خیر نہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی مصیبت آئے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا ہامہ، یہ الو نامی پرندے کے سے آپ جو نحوست کا نظریہ رکھتے ہیں، اس نظریے کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے. ولا سفر. اور اسی طرح یہ جو سفر کا مہینہ ہے جس کی آج غالباً 6 تاریخ ہے، اس کے بارے میں بھی لوگوں کا نظریہ تھا کہ سفر کے اندر بھی نحوست ہوتی ہے. کہتے تھے سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہوتا ہے. اور آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے پہلے جو 13 دن ہوتے وہ بہت بھاری ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور دن کیسے بھاری ہو گئے آپ کے اوپر؟ آپ کے گناہ اور آپ کے کرتوت تو آپ کے اوپر بھاری ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی مہینہ آپ کے اوپر بھاری نہیں ہو سکتا ہے. کوئی دن آپ کے اوپر بھاری نہیں ہو سکتا ہے. نہ کسی دن کو منحوس تصور کریں، نہ کسی مہینے کو منحوس تصور کریں، اس لیے کہ نحوست انسان کے اپنے اعمال کی ہوتی ہے، کسی دن کی نہیں ہوتی، کسی مہینے کی نہیں ہوتی ہے. خلاصہ یہ میرے عزیز بھائیوں کہ اللہ ہی پہ توکل کریں، اللہ ہی پہ بھروسہ کریں. آپ کو پتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل فرمائے گا، اور ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 افراد ہوں گے. ان کی صفات کیا ہیں؟ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ علی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جن کو بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما دے گا. اللہ ہم گنہگاروں کو بھی ان میں شامل فرما دے. اللہ رب العزت ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس جنت کے وارثوں میں سے شامل فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.